بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں سورۃ النبأ کی چند آیاتوں کا درس ہوا تھا۔ دوبارہ اب اس کو سری طور پر میں پڑھاتا ہوں، غور سے سنیں۔ سورہ نبأ، اس سورت میں کل 40 آیاتیں ہیں، اور اس سورت میں 7 مضامین ذکر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں 7 مضامین کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ 6 آیاتیں ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور ان آیاتوں میں اس سورت کا دعویٰ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ مشرکین مکہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اس صورت میں یہ دعویٰ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ آیاتیں، ان آیاتوں سے اس صورت کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، یہاں سے لے کے وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، یہ 10 آیاتیں ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر جو انعامات فرمایا ہے اس کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے دلیل عقلی بھی بیان فرمایا ہے ان 10 آیاتوں میں۔ اور وہ چیزیں جو انسان کی ضروریات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمانے کا اصل مطلب یہ ہے کہ قیامت اللہ رب العزت دوبارہ جو ہے نا قیامت والے دن دوبارہ اٹھائیں گے، تو یہ جو دلیل عقلی پیش کیا ہے، اس دلیل عقلی میں جواب دعویٰ بھی ہے، جواب دعویٰ بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اگر آسمانوں کو پیدا کر سکتے ہیں، زمینوں کو بنا سکتا ہے، انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، ابتداءً پیدا کر سکتے ہیں اللہ رب العزت، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ان یوم الفصل کان میقاتا وسیرت الجبال فکانت سرابا تک، یہاں تک اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ قیامت کی جو ہولناکیہ ہے ان آیاتوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرا مضمون ہو گیا۔ چوتھا مضمون ان جہنم کانت مرصادا، یہاں سے اللہ رب العزت نے جہنم کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور اس سے منکرین کے لیے تخویف ہے۔ تخویف یعنی اللہ رب العزت نے جہنم کے عذاب سے ڈرانے، یعنی خوف پیدا کرنے کے لیے یہ آیاتیں، تاکہ جہنم کے عذاب سے ڈر جائیں۔ تو یہ تخویف ہے مشرکین کے لیے، منکرین کے لیے۔ اس میں انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہاں پر اللہ رب العزت نے علت بیان فرمایا ہے کہ کس وجہ سے اللہ رب العزت ان کو عذاب دیں گے۔ عذاب اس وجہ سے دیں گے کہ یہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، قیامت کے قائم ہونے کی امید نہیں رکھتے تھے، اور یہ بھی جواب دعویٰ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جواب دعویٰ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے شروع میں سورت میں دعویٰ فرمایا ہے دوبارہ اٹھائے جانے پر، تو یہ بھی جواب دعویٰ ہے۔ اس کے بعد ان للمتقین مفازا، یہاں پر بھی 10 قسم کے انعامات اللہ رب العزت نے بشارت کی صورت میں مومنین کے لیے، متقین کے لیے ذکر فرمایا ہے۔
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے قیامت والے دن صرف اللہ رب العزت کی بادشاہی ہوگی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس کا چھٹا مضمون ہے۔ اور ساتواں مضمون انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ ساتواں مضمون یہ نتیجہ ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے، قیامت کے قائم ہونے پر جن کو ایمان نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کا ذکر فرمایا ہے کہ یہاں پر یہ افسوس کریں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہیں گے کہ کاش ہم مٹی بن جاتے ہیں، دوبارہ ہم زندہ نہ ہوتے تاکہ اس قسم کا عذاب ہمیں نہ ملتا۔ تو یہاں پر اس آیات میں کافروں کا افسوس ہے اور یہ نتیجہ ہے انکار کرنے کا، جو انہوں نے انکار کیا تھا قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر، تو اس کا یہ نتیجہ بھی ہے اور کافروں کا افسوس بھی ہے۔ یعنی اس صورت میں کل 7 مضامین ذکر ہوئے ہیں۔ 7 مضامین میں نے آپ کو اجمالاً بتا دیے، تفصیلاً میں نے چند آیاتیں آپ کو بتا دی تھی، اس کا ترجمہ بھی آپ کو میں نے پڑھایا تھا، لفظی ترجمہ پڑھایا تھا۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ سے لے کے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا یہاں تک میں نے لفظی ترجمہ بھی آپ کو پڑھایا تھا، اور یہاں تک میں نے اس کا جو تفصیلاً جو اس میں ذکر کرنا تھا وہ میں نے آپ کو کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، یہ بھی پچھلے انعامات میں سے ہیں جو اللہ رب العزت نے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا سے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، انسانوں پر جو اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے ہیں۔ اور دوسرا اللہ رب العزت کا قدرت بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جواب دعویٰ بھی ہے۔ کیا ہے؟ جواب دعویٰ بھی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دلیل عقلی بھی ہے۔ کیا ہے؟ دلیل عقلی۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا زمین کو اللہ رب العزت نے بچھونا یعنی فرش نہیں بنایا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو یہ ایک عقل کی بات ہے کہ زمین کو یہ بچھونا اس طرح کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، یہ پہاڑوں کو جو میخیں بنائے ہیں، زمین ہلتی تھی، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے ذریعے زمین کو ٹھہراؤ دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت یہاں سے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں، دلیل عقلی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی یہ عقل اس چیز کو مانتا نہیں ہے کہ یہ پہاڑ جو اتنے کڑے ہوئے ہیں اس کے پیدا کرنے والے تو کوئی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ عقلی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ انسانوں کے لیے نعمت بھی ہے۔ نعمت اس طرح ہے کہ اگر یہ پہاڑ اس زمین پر اللہ رب العزت نہیں گاڑتے تو یہ زمین ہلتی ڈگمگاتی، کوئی اس کے اوپر چل بھی نہیں سکتا تھا، کوئی سو بھی نہیں سکتا تھا، کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کی قدرت بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کس نے پیدا کیے ہیں، تو اس سے قدرت بھی اللہ رب العزت کی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اسی طرح وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ انسان کا پیدا کرنا، جب انسان کا وجود دنیا میں نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا تو دوبارہ اس کو زندہ کرنا مشکل نہیں ہے، دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ کسی چیز کی پہلی کوئی صورت موجود نہیں ہوتی ہے تو اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سیمپل موجود ہو تو اس کو بنانا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ سیمپل کو دیکھ کے انسان کوئی چیز بنا لیتا ہے، لیکن جب سیمپل ہی نہ ہو، کوئی چیز پہلے سے موجود ہی نہ ہو، تو اس کو بنانا، جب اللہ رب العزت نے انسان کو آدم سے وجود میں لے کر آیا، جب انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، تو دوبارہ اس کو زندہ کرنا یا دوبارہ اس کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان اپنی تخلیق کو دیکھے
کہ انسان کس طرح پیدا ہوا، انسان کس طرح پیدا ہوا، کیا یہ خود بخود پیدا ہوا یا اس کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی قدرت بھی ہے اور عقلی دلیل بھی ہے، عقلی دلیل بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اللہ رب العزت نے جو نیند آرام کے لیے پیدا فرمایا ہے، اگر ایک انسان کو نیند نہیں آتا، آرام نہیں ہوتا، تو وہ دنیا کے اندر زندگی گزار سکتا؟ مشکل تھا۔ تو اللہ رب العزت نے نیند کی نعمت بھی دی ہے اور نیند کو پیدا بھی فرمایا ہے، نیند کو پیدا بھی فرمایا ہے۔ اور جب انسان کو نیند آتی ہے تو یہ بالکل یعنی واضح بات ہے، عقلی دلیل ہے کہ نیند آنا، اگر نیند نہیں آئے تو یہ انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر انعام فرمایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات میں اللہ رب العزت جب اندھیرا کر دیتے ہیں، اس طرح کی فضا بنا دیتے ہیں، اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ انسان اس میں کیا کرتا ہے، رات میں کیا کرتا ہے، آرام سے، سکون سے، ہر قسم کی آوازیں، ہر قسم کا شور شرابہ ختم ہو جاتا ہے سکون کے لیے۔ تو یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت اندھیرا لے کر آ جاتے ہیں اور پورے جو ہے نا کیا نام ہے، ایک فضا بنا دیتے ہیں انسان کے آرام کے لیے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ رب العزت نے دن کو معاش کا اور رزق کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ایک وقت بنایا ہے، اور ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہی بنایا ہے، اس کے بنانے والے اللہ رب العزت ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی نے تو نہیں بنایا ہے۔ اور یہ انسان کے لیے معاش کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کے اندر انسان کو معاش کی ضرورت ہے، تو یہ ضرورت اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اب آسمان کو دیکھیں، بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے۔ 7 آسمان اللہ رب العزت نے اس طرح مضبوط بنائے ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ بالکل بغیر ستون کے یہ نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ عقل اس بات کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے کہ آسمان جو بغیر ستون کے کھڑے ہیں، یہ ہم ایک کمرہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے اندر 4 پلر کھڑے کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ بغیر پلر کے کوئی کمرہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی چھت کھڑی ہو سکتی ہے؟ کوئی چھت اس طرح بغیر پلر کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو آسمان کو اللہ رب العزت نے بغیر پلر کے، بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقلی دلیل ہے انسان کے لیے، اس میں عقل ہے۔ انسان کے عقل اس چیز کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو یہ عقلی دلیل ہے۔ جب اللہ رب العزت آسمان کو پیدا کر سکتا ہے تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اللہ رب العزت نے سورج کو جو ہے نا کیا نام ہے پیدا کیا ہے، روشن پیدا کیا ہے۔ سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، دن کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر یہ روشنی نہیں ہوتی تو انسان چل بھی نہیں سکتا تھا، زمین پہ ٹوکر لگ سکتی تھی، ایک دوسرے کے اوپر گر سکتے تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے روشنی پیدا کی ہے۔ روشنی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے، سورج اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اللہ رب العزت جو ہے نا کیا نام ہے، وَأَنزَلْنَا، لفظی ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، پیچھے آیاتوں کا لفظی ترجمہ پچھلے درس کے اندر گزر چکا تھا۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، معصرات کہتے ہیں نہ چھوڑے جانے والے بادل، وہ بادل کہ جو پانی سے بھرے ہوئے ہوں، جو پانی سے بھرے ہوئے ہوں اور برسنے والے ہوں، برسنے کے قریب ہو۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ من المعصرات ماء ثجاجا، ماء ثجاجا، نہ چھوڑے جانے والے بادلوں سے، نچھڑے ہوئے بادلوں سے، ماء پانی برسایا، پانی برساتا ہے، ثجاجا مسلسل، ثجاجا مسلسل، یا کثرت سے، یعنی بہت زیادہ پانی برساتے ہیں یا مسلسل پانی برساتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے یہ معنی ہیں وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، نہ چھوڑے جانے والی بادلوں سے، ماء پانی، ثجاجا مسلسل یا کثرت سے۔ سمجھ میں آ رہے نہیں؟ لِنُخْرِجَ، یہ کیوں ہم نے بادلوں سے پانی برسایا؟ لِنُخْرِجَ، تاکہ نکالے ہم بھی اس پانی کے ذریعے، حبا و نباتا، حبا و نباتا، غلہ اور نباتات، غلہ اور نباتات، یعنی اناج اور سبزہ، وجنات، اور باغات، الفافا، لپٹے ہوئے، الفافا گنجان،
بہت زیادہ باغات، یعنی اس طرح کے باغات کے اس سے جو ہے نا کہنے میں درخت اتنے زیادہ گنجان تاکہ اس طرح محسوس ہو جیسے لپٹے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ لپٹے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے الم نجعل الارض مہادا سے یہاں تک اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بھی بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر جو انعامات کیے ہیں اس کا بھی ذکر ہے، اور یہ دلیل بھی ہے، دلیل عقلی. کون سی دلیل ہے؟ دلیل عقلی. کون سی دلیل ہے؟ دلیل عقلی. تو یہ دلیل عقلی دینے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ لوگ انکار کرتے تھے کہ قیامت واقعہ ہوگی نہیں ہوگی، قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہاں اس بات میں ان کے اختلاف تھا. اگر ہوں گے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوں گے، ہاں یا پھر جو ہے نا کیا نام ہے نہیں زندہ ہوں گے. اس طرح کا ان کے ان باتوں میں کیا تھا؟ اختلاف تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت نے یہ 10 قسم کے انعامات اور 10 قسم کے اللہ رب العزت نے عقلی دلائل پیش کیے. عقلی دلائل پیش کیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کے بعد ان یوم الفصل کان میقاتا سے قیامت کے واقعہ ہونا اور قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو آئندہ درس کے اندر پڑھیں.